ٹیرر فنڈنگ کے خلاف وادی کشمیر میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ NIA نے سری نگر میں محمد اکبر کھانڈے ولد عبد الرحمان کھانڈے کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیا ہے۔ موضوعشالہ ٹینک میں موجود ایک کنال 10 مرلہ زمین اس میں شامل ہے۔ خصوصی NIA کورٹ پٹیالہ ہاؤس کورٹ نئی دہلی کے آرڈر کے تحت یہ کارروائی کی گئی۔ حریت کی دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث اکبر کھانڈے کی جائیدادیں اٹیچ کی گئیں۔ اکبر کھانڈے تحریک حریت کے چیف سید علی شاہ گیلانی کا کافی قریبی ساتھی تھا۔ محمد اکبر کھانڈے کو ایاز اکبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ سال 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خبر بانڈی پورہ سے ہے، جہاں دہشت گرد تنظیم لشکر کے ساتھی کو گرفتار کیا گیا۔ بہرآباد ہاجن سے لشکر کے ساتھی کی گرفتاری کی گئی۔ گرفتار لشکر کے ساتھی کے قبضے سے پولیس نے 2 چینی ساختہ دستی بم بھی برآمد کیے۔ مقامی پولیس اور CRPF کی 45 بٹالین کی مشترکہ کارروائی میں لشکر کے ساتھی کی گرفتاری کی گئی۔ وہیں بارامولہ پولیس نے 3 افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ محمد اشرف میر ساکن موسن پٹن، محمد یاسین بٹ ساکن تاپر پٹن اور وترگام واگورا کے واسد اشرف صوفی کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ درج کیے گئے افراد کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں انہیں ڈسٹرکٹ جیل ادھمپور، سینٹرل جیل کوٹ بلوال جموں اور ڈسٹرکٹ جیل کٹھوا میں رکھا گیا۔ پولیس بیان کے مطابق ان افراد کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں اور یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ خبر بارامولہ سے ہے، جہاں منشیات کے خلاف پولیس کی جنگ لگاتار جاری ہے۔ پولیس نے مزید 3 منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان میں میرگن پٹن کا غلام محمد ڈار، سنگپورہ پٹن کا منظور احمد ڈار اور رینجی پٹن کا محمد یعقوب ڈار شامل ہیں۔ ان منشیات اسمگلرز کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا۔ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں سینٹرل جیل کوٹ بلوال جموں میں رکھا گیا۔ پولیس کے مطابق ان کے خلاف کئی کیس درج ہیں اور وہ مقامی نوجوانوں کو منشیات فراہم کر کے منشیات کے استعمال کو فروغ دینے میں ملوث تھے۔ خبر راجوری سے ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے راجوری پولیس کی انسداد منشیات مہم لگاتار جاری ہے۔ کئی منشیات فروشوں کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے، جہاں پولیس منشیات فراہم کرنے والوں کے خلاف لگاتار کارروائی کر رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب سول انتظامیہ نے GMC راجوری میں ڈیٹیکشن سینٹر کھولا ہے، جس میں منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق وزیر تاج الدین کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ IPC کی دفعہ 420 اور 506 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شکایت کنندہ کو زمین کا قبضہ نہ دینے کا الزام ہے۔ پوری رقم ادا کرنے کے باوجود زمین کا قبضہ نہیں دینے کا یہ الزام ہے۔ 2 دیگر کے خلاف 7 پراپرٹی ڈیلر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ تاج محی الدین 2 بار کانگریس کے کابینی وزیر رہ چکے ہیں۔ ان کے خلاف CBI نے روشنی گھپلہ معاملے میں زمین کے غیر قانونی قبضے میں مقدمہ درج کیا تھا۔ وہ اس وقت غلام نبی آزاد کی پارٹی کے ساتھ ہے۔ پولیس اسٹیشن ترال نے 7 جعلسازوں کو گرفتار کیا۔ SHO ترال کی سربراہی میں یہ گرفتاری کی گئی۔ یہ لوگ طلبہ کو یعنی اسٹوڈنٹس کو جعلی کاغذات فراہم کر کے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے تھے۔ ان کے خلاف مختلف مقدمات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ گرفتار افراد میں شکارگاہ ترال کا عمر نذیر راتھر، بھٹنڈا جموں کا ڈاکٹر عابد ملک، بانڈی پورہ کا ڈاکٹر عاصم افضل میر، سنبل کا شاہنواز احمد خان، کلورا شوپیاں کا یاور احمد نائکو، سویا بک بٹگام کا سید اظہر الدین اور پاریگام پلوامہ کا شبیر احمد وانی شامل ہے۔ SKICC سری نگر میں ایجوکیشن ایکسٹراوینگزا 2023 کا آغاز کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مہمان خصوصی رہے۔ تقریب میں وائس چانسلر
چنڈی گڑھ یونیورسٹی وائس چانسلر اسکاسس جموں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کا اہتمام ایگری انڈسٹریز وکاس چیمبر نے اسکول ایجوکیشن کشمیر کے اشتراک سے کیا۔ چیف جسٹس نے ہندوستان کے آئین کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پر یہاں زور دیا۔ جسٹس این کوٹیشور نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ خصوصی طور پر معذور افراد کو عوامی مقامات پر تمام تر سہولیات بہم رہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تعلیمی نظام اور مستحکم مضبوط حکومت ہے۔ کانفرنس میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ That is something as a judge of the Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, I would like to look into that aspect, how much we are able to do. I am sure the government is doing a lot. I would like to personally see that all those infrastructure are put in place, especially for these specially able children. Sir, how is this event is going to help? I'm sure this is going to make a lot of difference. I personally have seen Jammu Kashmir, the educational, foundational education is very strong, very good. Therefore, if you have a proper avenues of higher education, which I am sure this conclave will open up, I think there is a big scope and a bright future for the children in Jammu and Kashmir. خبروں میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا۔ کٹھوا میں پانی کی پائپ لائن سے ایک مرا ہوا سانپ نکلا، لوگوں میں آکروش، لوگ گندا پانی پینے کو ووش۔ وڈگام اور ماگام کے آس پاس کے علاقوں میں میڈیکل دکانوں کا اچانک نرکشن، قانون کا النگھن کرنے پر 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ماگام کے ڈرگ کنٹرول آفیسر پیرزادہ تصدق حسین کے نیترتو میں جانچ کی گئی۔ ٹنمرگ میں ہائی ٹیک پالی گرین ہاؤس میں طرح طرح کی سبزیوں کے پودے اگائے جا رہے ہیں۔ کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند، وبھاگ کی اور سے اس سویدھا سے کسان کافی خوش۔ پلست ندی میں پہلی بار رافٹنگ کا ٹرائل، رافٹنگ کرنے والے لوگوں میں خوشی کی لہر۔ اس کے ذریعے یواؤں کے لیے روزگار کے اچھے اوسر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پیٹ صفا آیورویدک چورن، پیٹ صفا تو ہر روگ دفع۔ Headlines presented by پیٹ صفا آیورویدک چورن، پیٹ صفا تو ہر روگ دفع۔ اور بریک کے بعد خبروں میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ آیوش محکمے نے 110 بٹالین CRPF کے اشتراک سے پانو پارک اونتی پورہ میں ایک یوگا پروگرام کا اہتمام کیا۔ یوگا میں اسکولی بچوں کے ساتھ ساتھ CRPF جوانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر یوگ کے فوائد کے حوالے سے جانکاری دی گئی۔ پروگرام میں ڈسٹرکٹ آیوش آفیسر مشتاق احمد، CRPF 110 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر یوگیش روہت اور زونل ایجوکیشن آفیسر آزاد احمد لون موجود رہے۔ 60% آف ڈیتھس جو ہوتے ہیں گلوبلی اٹ از بیکاز آف دا نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز ہیں جو کہ ہمیں لائف اسٹائل جس میں لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے، وہ جو ہم دیکھتے ہیں جو سیڈنٹری لائف ہے یا باقی جو NCDs میں ڈیزیز جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے یا اورل کینسرس ہے یا باقی جو جتنی بھی لائف اسٹائل پرابلمس ہیں، ان کا ہمارے پاس صرف ایک ہی جو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، دیٹ از دی یوگا۔ CRPF 110 بٹالین، 130 بٹالین، آیوش وبھاگ اور لوکل ایڈمنسٹریشن کی مدد سے یہاں پر اس پانڈو پارک میں اسکولی بچوں میں ایک یوگا کے پرتی اویئرنیس اور جاگرکتا جگانے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تاکہ بچوں میں ابھی سے اپنے مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ سبھی کو ڈیولپ کرنے میں ان کو سہایتا ملے اور اس کے پرتی ان کی روچی بڑھے، جاگرکتا بڑھے۔ اپنی پارٹی یوتھ